اگر علینا آپ سے یہ آغاز کرنا چاہوں گا، یہ جو اس وقت آپ نے دیکھا ہی کہ جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ نے بھی فرمایا ہے کہ عمران خان صاحب کو تحریک چلانے کا اعلان کرنے والے ہیں اور وہ ملک گیر تحریک ہوگی. فرینکلی جو پچھلے سال نومبر میں ہوا اور جتنا ہم نے دیکھا، اس کے بعد ایک بہت بڑا سیٹ بیک بھی تحریک انصاف کے لیے ہوا، الزام تراشیاں، پارٹی میں گروہ بندی. آپ کے نزدیک کیا ایسی کوئی تحریک دوبارہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اور آپ کو اگر بنتی ہے تو اس کا کوئی ڈیویڈنڈ تحریک انصاف کو ملے گا؟ جی بہت شکریہ منیب، تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می آن یور شو. آپ نے درست کہا کہ جس طرح سے اب پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین بولتے ہیں کہ ہر حربہ انہوں نے بھی آزما کے دیکھ لیا. ابھی تک تو لگ رہا ہے بظاہر کہ ان کے چیلنجز اپنی جگہ پر موجود ہیں. جہاں پر اسلام آباد نہیں، اب ملک گیر احتجاج کی ان کی جانب سے اب یہ جو کال دی جا رہی ہے، اس کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں اینڈ ود ان دا پارٹی. شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین وہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی انگیج کرنا چاہتے ہیں تو وہ ون آن ون ٹاکس کرنا چاہتے ہیں. وہ اپنی لیڈرشپ کو فی الحال اتنا کریڈیبل نہیں سمجھتے کہ وہ لیڈرشپ کے تھرو جو ہے وہ کوئی انگیجمنٹ کرنا چاہے. انہوں نے سائیڈ لائن کر دیا، معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. اور ایک ملک گیر احتجاج کے لیے بھی بظاہر تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ فوری طور پر یہ ملک گیر احتجاج کی اس وقت ایک ہمیں صورتحال نظر بھی نہیں آئے گی. اس کے لیے ظاہر ہے اگر آپ کو ویل پریپیئرڈ ہونا ہے، ویل آرگنائزڈ ہونا ہے، تو اس کے اندر پارٹی کے اندر آپ کو ڈویژنز بہت زیادہ کریکس اس وقت سرفیس کر چکے ہیں. پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ آپس میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بیانات میں کس حد تک جو شدید تضاد ہے، جس کو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو پارٹی کے اندر بڑی ڈیموکریسی ہے، اب وہ ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ ایک شدید ڈویژن ہے جو کہ بہت زیادہ ایویڈنٹ ہو گئی ہے اوور دا ٹائم. اور جس پارٹی کا ظاہر ہے کہ اگر جو کیپٹن ہو وہ اگر جیل میں ہو تو وہ ایک ریڈرلیس شپ کی طرح نظر آتی ہے. چیلنجز بہت ہیں موومنٹ کے حوالے سے. میرے خیال سے ان کو اٹ ول ٹیک دیم اے لانگ ٹائم ٹو آل دا سپورٹ. پبلک بھی جو کہ ان کے ساتھ میرے خیال سے سپورٹ تو ہے منیب، لیکن عوام بھی جو ہے وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ کس کی طرف دیکھے. جہاں پر عوام کو کال دی گئی، آپ نے 4 اکتوبر کا بھی دیکھا، گزشتہ سال کا سیناریو، عوام باہر نکلے ان کی کال پہ، لیکن عوام جو ہے وہ منتظر نظر آئی کہ وہ کس لیڈر کے پیچھے کھڑے ہوں. 26 نومبر کو بھی اسی طرح کی صورتحال نظر آئی کہ جہاں پر عوام تو سارے ڈی چوک کی جانب بڑھ رہے تھے، لیکن اس کے بعد گنڈاپور صاحب، بشرا بی بی وہ پھر وہاں سے روانہ ہو گئی، جن سرکمسٹانسز میں بھی روانہ ہوئی، لیکن عوام نے ہمیشہ ان کے لیے جو ہے وہ اپنی سپورٹ کو انشور کیا ہے. بٹ اگین یہ عوام کو بھی اب باہر نکالنا میرے خیال سے، جو کہ آلریڈی بڑا نالا ہے، جو ان سے آلریڈی سوال کرتے ہیں کہ آپ کو عمران خان کے نام پر ووٹ ضرور ملا ہے، لیکن آپ نے تمام پوزیشنز لینے کے بعد آپ نے اس کی رہائی کے لیے کیا کیا. اور رہائی میں میرے خیال سے ابھی بھی اس حوالے سے بھی بڑی ڈویژنز ہیں. تبھی ہم آج عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ آپ کی بھی نظر سے گزرا ہوگا، جہاں پر نیما خان صاحبہ کہیں کہ جی اب پارٹی میں جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں یا جو دونوں سائڈز پہ جو کھیل رہے ہیں ان کی گنجائش نہیں ہوگی. تو یہ وہ ان تمام عناصر کو میرے خیال سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اب وہ پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ سنسیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھے اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے. آلدو کہ یو آلسو نو اٹ ویری ویل کہ چیلنجز بہت ہیں ملک گیر احتجاج کے لیے. میرے خیال سے ابھی بھی ان کے لیے وہ ایٹماسفیئر، وہ ماحول جو ہے وہ بہت زیادہ کنڈیوسو نہیں نظر آتا کہ جہاں پر، اور ود ان دا پارٹی تو سب سے پہلے ہی چیلنجز سے ان کو نمٹنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے، یعنی کہ انٹرنل ایشوز بہت ہیں. یہ منصور صاحب، یہ جو عمران خان ہے کہ جی وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے لوگ یہ فیصلہ کر رہے ہیں انہوں نے یزیدی نظام کے ساتھ چلنا ہے یا نظریے کے ساتھ چل رہا ہے. اس وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ وہ آئیڈینٹیفائیبل بھی ہوں گے تو یا تو ان کو فارغ کر دیں وہ جس جو عہدوں پہ ہیں، لیکن انہیں یہ کہنا کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کس نظام کی طرف چلنا ہے یا کس طرف چلنا ہے. یہ از اٹ اے پروڈکٹ آف ایکیوٹ فرسٹریشن یہ جو خان صاحب نے کہا ہے، یا یہ اس کے پیچھے کوئی تھاٹ آؤٹ چیز ہے تحریک انصاف کی کہ وہ وارننگ کر دے رہے ہیں کہ بھئی ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہے جو دونوں طرف کھیل رہے ہیں لوگ ان کو؟ بہت شکریہ منیب صاحب. دیکھیے مجھے لگتا ہے اس طرح جیسے 2011 کے بعد جس طرح پاکستان تحریک انصاف ایک ٹرانسفارم ہوئی تھی اور بالکل اس کے اندر نئی شکل بن گئی تھی، نئے لوگ آنا شروع ہو گئے تھے، تو کرتے آج 2025 میں تقریباً 14 سال کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کی شکل بن چکی ہے، خان صاحب ایکچولی چاہتے ہیں یہ کہ تحریک انصاف یہ وہ والی ہو جو 1997 میں تھی. 1997 میں 1998 میں جب لوگ صرف اور صرف جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ذات کی وجہ سے، نظریے کی وجہ سے پارٹی میں شامل تھے. ان کو جانتا کوئی نہیں تھا، ان کا ووٹ بینک بھی کوئی نہیں تھا، لیکن پیورٹی کے ساتھ جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ تھے.
لیکن جو اس کے اندر وائرس آیا یا جو بھی تبدیلی آئی وہ تو 2011 میں خان صاحب نے خود دروازے کھولے اور اس کے بعد لوگ جو ہے اندر انٹر ہوئے. بات یہ ہے کہ یہ جو بھی بات ہو رہی تھی احتجاج کی, میں ایک کہانی آپ کے ساتھ, چلیں خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, کہانی تو نہیں خبر ہے. وہ یہ ہے کہ یہ ابھی بہت باتیں ہو رہی تھی کہ جی کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں کیا, کوئی باہر سے ڈاکٹرز آئے ہوئے ہیں, کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے. تو میری ایک صاحب سے بات ہوئی ابھی آپ کے پروگرام سے چند گھنٹے پہلے, جو بیسیکلی عمران خان صاحب کے لیے مذاکرات کرنے کے اندر انوالو رہے ہیں, باہر سے آئے ہوئے ہیں اور وہ ابھی بھی پاکستان میں ہیں, اور وہ ابھی مجھے نہیں پتا کہ حالیہ ہوئی ہے لیکن آج سے چند ماہ پہلے تو کم از کم اس پروسیس کا حصہ تھے, یہ میں کنفرم کر سکتا ہوں. تو میری ان سے بات ہوئی, میں نے کہا جی آپ کر رہے ہیں آج کل کوئی بات شاید کوئی ڈیل شیل چل رہی ہے. انہوں نے مجھے کہا جی آپ نے ماحول دیکھا ہے, یہاں پہ کوئی ڈیل ہو سکتی ہے کیا, یہ جو حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں اس میں کوئی ڈیل ہو سکتی ہے. میں نے کہا جی کیا مطلب آپ کا؟ کہتے ہیں آپ دیکھیں جنگ کے اندر جو انہوں نے جو کچھ کیا, جس قسم کے بیانات دیے, اس کے بعد جب عاصم منیر صاحب جو ہے فیلڈ مارشل کے عہدے پہ آئے, اس کے بعد جو بیان دیا گیا علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے, اس کے بعد یہ جو باتیں کی جاتی ہیں جی ہم احتجاج کریں گے, ہم سڑکیں گرم کر دیں گے, لوگوں کو باہر نکال دیں, اس ماحول کے اندر کیا کبھی بات ہو سکتی ہے کیا؟ پاکستان نے بھی اگر آپس میں اکٹھے بیٹھنا ہوگا نا, سب سے پہلا قدم یہ ہوگا کہ سیز فائر ہوگا, جو ہو چکا ہے. اب اس کے اگلے قدم کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاں شاید یہ آپس میں اکٹھے بیٹھیں گے. تو یہاں پہ تو سیز فائر ہی نہیں ہو رہا, یہاں پہ گولہ باری بند ہوگی تو کوئی بات چیت ہوگی. تو کوئی ماحول ہی نہیں ہے اس وقت کہ کسی قسم کی کوئی بات چیت ہو سکے یا عمران خان صاحب کو کسی قسم کی فی الحال کوئی ڈیل مل سکے. یہ حماد بھائی, یہ جو بات ہے وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والی, ابھی جیسے منصور صاحب نے بھی کہا, فیکٹ یہی ہے, آپ نے بھی 2 دن پہلے, میں آپ کا 1 دن پہلے ٹویٹ دیکھ رہا تھا, آپ نے بہت سے لوگ پھر آپ کے بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں, آپ نے کہا بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا, یہ سب فراڈ ہے, جھوٹ ہے. مجھے صرف یہ بتائیں, یہ جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے ہیں, کیا اس میں ویسے جان کی امان پا کے کہا جاتا ہے کیونکہ گنڈا پور صاحب بھی برا منا جاتے ہیں, کیا یہ اشارہ گنڈا پور صاحب کی طرف ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ تو ان کو حرف تنقید بناتے رہتے ہیں کہ جی وہ کمپرومائزڈ ہو گئے ہیں, وہ کچھ نہیں کر رہے, حالانکہ وہ خان صاحب کا مقدمہ تو بیچارے ہر جگہ جا کے لڑتے ہیں, بنتا کچھ نہیں, اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا. منیب وہ کہاں مقدمہ لڑتے ہیں. میں آپ کو ایک بریکنگ دے دوں کہ خان صاحب کے 2 اہم ترین رہنماؤں نے, چلے میں ابھی نام نہیں لیتا, انہوں نے خان صاحب کو غلط اطلاعات پہنچائی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں, حالانکہ اس طرح سے ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی. اچھا, یہ جھوٹ یعنی کہ خان صاحب کو بولا گیا ہے؟ خان صاحب کو مکمل طور پر جھوٹ بولا گیا, سرے سے ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی, لیکن اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے خان صاحب کو ایک طرح سے انگیج کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں تو عمران خان بذات خود کنفیوز بھی ہے, ڈرے سہمے بھی ہے, اور میں اپنی بات واضح کروں کہ ڈرے سہمے اس لیے کہ انہوں نے مکمل طور پر یعنی کھلے عام انہوں نے ایک آپشن چھوڑ دیا ہے کہ اس کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. یہ وہ پہلے دن سے ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں, لیکن اب تو باقاعدہ جب بیرسٹر گوہر, سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر علی ظفر انہیں ملنے گئے تو ان کے ذریعے باقاعدہ طور پر پیغام بھی دے دیا, اور اس پیغام کا ان کو جواب بھی ملا کہ اگر بات کرنی ہے تو ہم تو پہلے بھی آپ سے کہہ چکے ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس کر لے, پارلیمنٹ کے ساتھ بات کر لے. دوسری طرف وہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ میں احتجاج کروں گا. تو بھائی آپ احتجاج کہاں کریں گے؟ جس صوبے میں آپ کی طاقت ہے وہ صوبہ کرپشن اور بیڈ گورننس میں لت پت ہو چکا ہے. آنے والے چند دنوں میں آپ ایک ایسا خوفناک سکینڈل دیکھیں گے جو پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہوگا. 40 ارب اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں گے. اب کارکن بھی عمران خان کی رہائی نہیں چاہتے. نہیں, یہ بڑی خطرناک بات نہیں, مطلب یہ جو آپ نے کارکن کیا مطلب, کارکن تو عمران خان کے لیے پاگل ہے, وہ تو چاہتا ہے کہ عمران خان باہر آئے.